السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سائل کہتا ہے کہ شیخ محترم، آپ نے جلالی صاحب کے جواب میں جو بیان فرمایا سن کر خوشی ہوئی، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب لفظ داتا بھی قرآن اور حدیث میں نہیں اور خدا بھی نہیں، تو آپ لفظ داتا کو جائز اور لفظ خدا کو ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ پیارے بھائی، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، ہم سب کو دین حنیف پہ قائم رکھے، توحید کا داعی بنائے اور اس پیغام توحید کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ لفظ خدا اللہ کا ترجمہ ہے یا لفظ خدا اور لفظ جلالت اللہ ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، تو ہم نے اس کا رد کیا کہ یہ دعویٰ کرنا باطل ہے۔ نہ تو لفظ خدا اللہ کے نام میں سے ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، اور نہ ہی یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ان دونوں لفظوں کا حکم ایک ہے۔ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ جو اللہ کے ناموں میں لفظ خدا کو داخل کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ خدا کا وہی حکم ہے جو اللہ کا مبارک نام کا اللہ کا حکم ہے، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، اس لحاظ سے کہ یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے، یہ کہنا جائز نہیں۔ اس انداز میں کوئی لفظ خدا کو استعمال کرے تو وہ ناجائز ہے۔ رہا داتا کا مسئلہ، ہم لفظ داتا کو بھی اللہ کا نام قرار نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے اسماء و صفات میں ایک بہت پیارا نام الوہاب، جس کا معنی عطا کرنے والا، دینے والا، اور فارسی میں لفظ داتا کا معنی عطا کرنے والا، دینے والا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داتا الوہاب کا ترجمہ ہے۔ یہ اللہ کے لیے اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے لفظ خدا پر، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المالک بھی ہے، اور خدا کے لفظ کے جو معنی بیان ہوئے ہیں اس میں بھی ایک نام، ایک مطلب مالک کا آیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کے نام المالک کا ترجمہ بنتا ہے، تو اس کا اطلاق ایک جواز کی صورت اپنی جگہ پر ہے۔ جہاں ہم نے ناجائز کا کہا، وہاں اس سے مراد اس شخص کا یہ دعویٰ کہ یہ اللہ کے نام کا ترجمہ ہے، اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ لفظ جلالت اور خدا دونوں ایک ہی حکم کے معنی میں ہیں اور دونوں پر ایک ہی حکم ہوتا ہے، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ امید ہے اس وضاحت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ناموں میں خدا کو داخل کرے، داتا کو داخل کرے، کہ جیسے عام آپ نے سنا ہوگا اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو یہ اللہ کے نام نہیں ہے مشکل کشا، حاجت روا، یہ کسی نہ کسی نام کا ترجمہ بنتا ہے، جیسے الوہاب، الرزاق، عطا کرنے والا، دینے والا، تو یہ اللہ کا ان مبارک ناموں کا ترجمہ ہے۔ اس کا اطلاق ہونا ایک اور ماجرا ہے، اور ایک اپنی طرف سے ایک نام کو اللہ کے ناموں میں شمار کرنا اور اس کا وہی حکم بیان کرنا جو اللہ کے مبارک اور پیارے نام ہیں۔ لفظ جلالت ہے کہ اس کا وہی حکم ہے جو لفظ خدا کا حکم ہے، لفظ خدا کا وہی حکم ہے جو لفظ اللہ کا حکم ہے، تو یہ دعویٰ باطل ہے۔ اور ابھی تو جلالی صاحب کی گفتگو کی ہم نے ابتدا ہی کی ہے،
رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو ہمارے ہفتہ وار دروس ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں کچھ اور دعوتی مصروفیات کی بنا پر، تو انشاءاللہ شوال میں دوبارہ ہمارے دروس کی ابتدا ہوگی۔ تو ابھی تو ہم نے ان کے کئی اعتراضات کا جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر یہ بات مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ سائل کہتا ہے کہ جلالی صاحب نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اور ٹویٹر پر یہ پوسٹ کی ہے کہ وہابیوں کا شیخ نجدی توصیف الرحمن اپنی خیر منائے، انشاءاللہ جلد دلائل سے بھرپور منہ توڑ جواب دیں گے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر جلالی صاحب نے ایسی کوئی پوسٹ کی ہے تو ہم اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہیں گے، حضرت ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ابھی سے کیوں تڑپ اٹھے؟ ابھی تو صرف ہم نے ایک ہی نشست آپ کے اعتراضات کے جواب میں کی ہے، یہ سلسلہ چلے گا، جاری و ساری رہے گا، آپ کے ہر باطل اعتراض کا جواب دیں گے، اور آپ جتنے تیر مارنا چاہتے ہیں مار لیں، وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے مڑ کر آپ ہی کی طرف آئیں گے۔ طالب علم ہوں اور یہ بات یاد کروا دینا چاہتا ہوں کہ جلالی صاحب نے اپنے مفتیوں کے بارے میں کہا کہ ان بے حیاؤں کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، تو بڑا دعویٰ نہیں کرتا، طالب علم ہوں، لیکن یہ بات ہم ثابت کریں گے کہ حضرت جلالی صاحب بھی انہی بے حیاؤں میں سے ایک بے حیا ہیں جنہیں رب کی توحید کا شعور نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے کہ تہجد میں یا عام نمازوں میں موبائل ایپ سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ نوافل میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک کا نسخہ ہاتھ میں لے کے قیام کیا جا سکتا ہے اور اسے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، یا آج کے دور میں موبائل ہیں اور اس میں قرآن پاک کو کھول لے اور پڑھ لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام وہ قیام کی حالت میں قرآن حکیم کے نسخے سے دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً یہ روایت بیان کی ہے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ اپنے موبائل کا نیٹ آف کر دے تاکہ دوران نماز کوئی غلط تصویریں نہ کھلیں، اور بہتر ہے کہ موبائل کی بجائے قرآن حکیم کا نسخہ ہی لے لیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے زیادہ لمبی صورتیں، تو قرآن حکیم کا نسخہ ہاتھ میں لے لیں، وہ زیادہ افضل ہے۔ ایک اور چیز بڑی عام ہو چکی ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے نمازیوں کی اکثریت اپنے اپنے موبائل یا اپنے ہاتھ میں قرآن پاک کے نسخے لے کر اس سے سن رہے ہیں۔ امام کے پیچھے کوئی سامع کے طور پہ جو سن رہا ہے وہ حافظ نہیں، اور وہ قرآن حکیم کا نسخہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تاکہ امام صاحب بھول جائیں تو ان کو لقمہ دیا جائے، یہ تو درست ہے، لیکن باقی پوری مسجد یا اکثر نمازی اپنے موبائل سے یا نسخوں سے قرآن ہاتھ میں لے لیں تو اس سے توجہ میں فرق پڑتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں جو امام محترم کر رہے ہیں۔ سائل کہتا ہے اگر عورتیں ہی آپس میں گھر وغیرہ میں اپنی جماعت کروائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ان کی امام جو بنے گی وہ قرات کیسے کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتیں آپس میں جماعت کروا سکتی ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 59 میں ایک صحابیہ سے یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن جب عورت جماعت کروائے گی تو وہ صف میں ٹھہرے گی، امام کی طرح مرد کی طرح آگے بڑھ کر امامت نہیں کروائے گی، اپنی صف کے اندر ٹھہرے گی اور اتنی آواز سے قرآن پڑھے جو اس کی اقتداء کرنے والی عورتوں تک اس کی آواز جائے، یہ نہ ہو کہ سپیکر لگا لے اور آواز دور دور تک جائے، تو آواز اپنی اتنی رکھے جو اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہیں اس کی آواز سن لیں۔ سائل کہتا ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، اور کھانے پینے کے معنی میں جو چیز داخل ہو جائے، جیسے طاقت کے انجیکشن ہیں جس کے لگانے سے انسان کو بھوک نہیں لگتی، ڈرپ لگانے سے انسان کو پیاس نہیں لگتی، تو ایسی چیزیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جماع کرنے سے میاں بیوی آپ اس میں تعلق کر لیں،
اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کے انسان قے کرے، تو بیماری کی وجہ سے قے آ گئی، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے قے کی، جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خواتین کے جو مسائل ہیں مینسز کے، اگر وہ آ جاتے ہیں اور بھلے چند منٹ ہی باقی کیوں نہ ہوں اذان میں، اور وہ مینسز آ گئے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ سائل کہتا ہے کیا جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور پاکی حاصل کرنا کب ضروری ہوگا؟ روزہ شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ جنبی حالت میں ہے، احتلام کی صورت میں یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی صورت میں، تو وہ سحری کھا لے۔ سحری کھانے کے لیے غسل جنابت شرط نہیں ہے، وہ سحری کھا لے، روزے کی نیت کر لے، روزہ رکھ لے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں 1931 نمبر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غسل واجب ہوتا تو آپ روزہ رکھ لیتے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کا۔ تو نماز کے لیے شرط ہے غسل، نماز کے لیے غسل شرط ہے۔ سحری کھا لیں، روزہ رکھ لیں، اور پھر غسل کریں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس طرح کے سوال بھی کئی اصحاب پوچھ چکے ہیں کہ بعض لوگ سحری کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، کیونکہ سحری وہ جلدی کر لیتے ہیں اور اذان میں بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ باقی ہوتا ہے، تو وہ سو جاتے ہیں۔ پھر 9 بجے اٹھ کے یا 8 بجے اٹھ کے جب انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنے والا مجرم ہے۔ جو بے نماز ہے اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، جو بے نماز ہے اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہے، سو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، اب سحری کے لیے تو اٹھ گئے کہ میں نے سحری کھانی ہے، تو پھر اب سو کیوں رہی ہیں؟ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ باقی ہے، اللہ کا کلام پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اذکار کر لیں، استغفار کر لیں۔ اب آپ سو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر آپ سو رہے ہیں، آپ کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ تو منافق کے لیے فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ جس شخص کی یہ روٹین ہو کہ وہ فجر 9 بجے 10 بجے 8 بجے اٹھ کے پڑھے اور سحری کھا کے سو جائے، تو بڑی خطرناکی کی وادی کے اندر ہے وہ، کہ اس پر نفاق والی علامات پوری ہو رہی ہیں۔ سائل کہتا ہے تراویح میں 4 رکعت کے بعد با آواز بلند ذکر کرنا کیسا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ 4 رکعت پوری ہو جائیں اور پھر پوری مسجد اجتماعی طور پہ ذکر کرے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت سے ثابت ہو تو یہ عمل سنت قرار پائے گا، نہیں ہے تو پھر یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ سائل کہتا ہے دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کی دلیل حدیث میں موجود ہے، صرف قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا ہمارے علم میں نہیں۔ سائل کہتا ہے کیا نواسہ اپنی نانی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نانی ماں کے حکم میں ہے، نانی ماں کے حکم میں ہے۔ دادی، نانی، دادا، ماں، باپ، اسی طرح آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان پر خرچ کرنا آپ پر لازم ہے۔ نانی پہ خرچ کریں، دادی پہ خرچ کریں، دادا پہ خرچ کریں، ابو پہ خرچ کریں، ان پہ خرچ کریں۔ اسی طرح آپ اپنے بیٹوں پہ خرچ کریں، اپنی بیٹیوں پہ خرچ کریں۔ ہاں، داماد پر فرض نہیں ہے کہ وہ ساس پہ خرچ کرے، داماد پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس پہ خرچ کرے، تو داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ میں یاد رکھیے، اپنے رشتہ داروں کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو ڈبل اجر پائیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے اور صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، تو 2 گنا آپ نے ثواب پا لیا۔ غیر رشتہ دار کو دی تو صرف زکوٰۃ کا ہی معاملہ پورا ہوا، صلہ رحمی والا معاملہ رہ گیا۔ لیکن آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار محتاج ہے، تو آپ اس کو دیں گے تو پھر آپ 2 ثواب لے رہے ہیں، 2 اجر پا رہے ہیں۔ سائل کہتا ہے روزے کے دوران مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کی جا سکتی ہے؟ مسواک تو کی جا سکتی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔
ٹوتھ پیسٹ کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ حلق سے نیچے اس کا اثر نہ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خالی برش کر لیں یا مسواک کر لیں اور روزہ افطار کرنے کے بعد آپ پیسٹ کر لیں۔ روزے میں وضو کے دوران کلی کرے، جس سے گلا تر ہو جائے تو حرج تو نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن فوراً تھوک دے، پانی کا اثر ختم کر دے، کیونکہ روزے کے اندر حکم یہی ہے کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں بھی پانی چڑھائیں، تو مبالغہ نہ کریں۔ اگر روزہ ہے تو مبالغہ نہ کریں، روزہ نہیں ہے تو پھر آپ مبالغہ کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی پر نصاب کے مطابق الگ الگ زکوٰۃ فرض ہو تو کیا قربانی بھی الگ الگ دینا پڑے گی؟ نہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو آپ اپنے اپنے مال سے زکوٰۃ دیں گے، لیکن قربانی ایک ہی بکری کافی ہے۔ ویسے تو آپ اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا، دنیا میں آپ سے بلائیں ٹلیں گی۔ صدقہ بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیجئے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، وبائیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ لیکن قربانی ایک گھر کی طرف سے ایک بکری، ایک جانور، وہ بھی کافی ہے۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1505 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک ہی بکری ذبح کرتا اپنے گھر والوں کی طرف سے، یہاں تک کہ لوگ اس بات پر فخر کرنے لگے، یعنی زیادہ قربانیاں کرنے لگے اور اس پہ فخر کرنے لگے۔ تو اب دیکھ لیجئے فخر کا کیا حال ہے۔ مارکیٹ میں جائیں گے اور بولی لگے گی اور وہ بیل خریدیں گے جو کئی لاکھ اس کی بولی لگے گی، اور ٹیلی ویژن کے کیمرے موجود ہوں گے اور پھر انٹرویو ہوں گے، جی ماشاءاللہ اس نے 5 لاکھ کا بیل، 10 لاکھ کا بیل، 20 لاکھ کا بیل خریدا، 3 لاکھ کا بکرا خریدا۔ 3 لاکھ کے اگر وہ بکرے خریدنا چاہے تو غریبوں کے لیے 30 بکرے آ جائیں گے، لیکن وہ شہرت کے لیے ایک بکرا خوبصورت ہے، اس کی بولی لگ رہی ہے، مقابلہ چل رہا ہے، اور پھر بعد میں وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آنا ہے اور پورے محلے نے بھی دیکھنا ہے اور شہر میں بھی دیکھنا ہے۔ اور اگر حالت دیکھیں تو فجر کی نماز نصیب نہیں ہے، 3 لاکھ کا بکرا قربانی دے رہا ہے، فجر کی نماز نصیب نہیں ہے۔ تو اگر یہ فخر کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے معاملہ ہو تو پھر یہ معاملہ انتہائی نقصان دہ ہے کہ ریاکاری تمام عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ سائل کہتا ہے کہ رمضان میں قیام لازم ہے، اگر چھوڑ دے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 759، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا تھا، امر نہیں کرتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے کہ لازم پڑھو، ترغیب دیتے تھے، فضائل بتاتے تھے اس کے پڑھنے کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید سے، ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ترغیب کی ہیں، فرض نہیں ہیں، پڑھیں گے تو انتہائی اجر ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہیں یا کسی فرض کے تارک نہیں ہیں۔ ہاں، ثواب سے آپ محروم رہیں گے، ثواب یہی ہے کہ آپ امام کے ساتھ شروع کریں، امام کے ساتھ ختم کریں، پوری رات کا قیام آپ کو مل جاتا ہے۔ سائل کہتا ہے لاہور کے ایک ایمان بگاڑے میں، جس کا نام قصر بطول ہے، ایک بدتمیز، گستاخ، منہ پھٹ، نشئی گھوڑوں کا پجاری شخص سیدنا امیر معاویہ کی شان میں بکواس کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کرے اور انتقام کی لاٹھی اس پر برسائے، جس کی ناپاک، خبیث، پلیت زبان صحابہ کے خلاف بھونکتی ہے، اور مسلمان ولی الامر، مسلمان حاکم، اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے خبیثوں کی زبان کو کنٹرول کریں اور ان کو سزا دیں جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ یہاں یہ معاملہ بھی یاد رکھیں کہ حدود کا نفاذ مسلمان حاکم کے ذمے ہے، کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار
اس سے سزا لینے کا حقدار، اس پہ سزا نافذ کرنے کا ذمہ دار مسلمان حاکم ہے، افراد نہیں، تاکہ فتنے کی آگ نہ بھڑکے۔ اگر شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر یاد کر لیجئے کہ سیدنا حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مبارک فرمان ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان، منافقین اور مسلمانوں کے درمیان نہیں، کفار اور مسلمانوں کے درمیان نہیں، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان۔ تو جس طرح علی کا گروہ مسلمان ہے، اسی طرح معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دونوں کو مسلمان قرار دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امیر حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ ان دونوں گروہوں کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں، مسلمانوں میں صلح ہو رہی ہے۔ شان معاویہ پوچھنی ہے تو حسن سے پوچھئے، حسین سے پوچھئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ معاویہ کی شان یہ ہے کہ وہ حسن کے خلیفہ ہیں، وہ حسن کے امیر ہیں، وہ حسین کے امیر ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے مبارک ہاتھوں کو معاویہ کے مبارک ہاتھ میں دیا، ان کی بیعت کی، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، انہیں خلیفۃ المسلمین مانا، انہیں امیر المؤمنین مانا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی فرما برداری کی۔ جب تک معاویہ زندہ رہے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین وہ امیر معاویہ کی فرما برداری کرتے رہے، بغاوت کی طرف نہیں گئے۔ یہ شان ہے پیارے نبی کے شہزادوں کی۔ تو جو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، وہ طعن کرتا ہے حسنین کریمین پر کہ یہ دو مبارک سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار راضی ہوئے امیر معاویہ کو خلیفۃ المسلمین بنانے پر، امیر المومنین بنانے پر، تو ان کا طعن وہ طعن اہل ایمان کا طعن نہیں ہے، بلکہ وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا نطفہ ہے، اس کا روحانی فرزند ہے، گھوڑوں کا پجاری ہے، جانوروں کا پجاری ہے، شرک اکبر کرنے والا ہے۔ اس مجرم کی کوئی بات صحابہ کے خلاف ایسی ہے جیسے کوئی چاند پہ تھوکے تو چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک اسی کتے کے منہ پہ گرے گا جو تھوکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، ہمارا دل نبی کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اس حال میں ہم اللہ کے پاس جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔